میری بچی جا میرے لیے کھانا لا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابا رانی کو کھانے کا کہہ رہے تھے۔ رانی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچھا ابو، میں ابھی کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ رانی پتر، ماں کہاں ہے تمہاری؟ رانی کھانا گرم کرتے ہوئے بولی، امی وہ چاچی سکینہ بیمار ہے، اس کے پاس گئی ہے۔ تیری ماں کو بھی گھر میں سکون نہیں ملتا۔ ابو کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں امی آ گئی۔ رانی نے ماں کو بھی کھانا دیا۔ ابو ماں کی طرف دیکھ کر بولے، گھر بھی رہا کرو، جب دیکھو محلہ گھومتی رہتی ہو۔ ماں غصے سے بولی، بس تم کو پتہ نہیں کیا ہے، میری ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ سکینہ چاچی ٹھیک نہیں تھی، اس کا حال پوچھنے گئی تھی۔ گاؤں میں بھی رہنا ہے یا نہیں؟ جانا پڑتا ہے، آپ تو بس چپ رہا کرو۔ رانی ماں سے بولی، امی ابو بیچارے سے کیوں لڑتی رہتی ہو؟ ابو نیوز دیکھتے ہوئے بولا، اب چپ کر جا، مجھے خبریں سننے دے، جو مرضی کر جا کر۔ رانی بولی، امی کل میرے ساتھ بازار چلو، مجھے کچھ سامان لینا ہے۔ ماں بولی، اب کیا لینا ہے تم کو؟ امی ایک سوٹ لینا ہے سردیوں کے لیے۔ ماں بولی، ٹھیک ہے لے دوں گی، چلوں گی کل تمہارے ساتھ۔ دوسرے دن رانی ایک گارمنٹس کی دکان پر گئی، کچھ کریم وغیرہ خریدی، لیکن یہاں رانی کی زندگی بدل گئی۔ وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک لڑکے کے ساتھ اس دکان میں آنکھیں ملی تھیں۔ رانی نقاب میں تھی، وہ لڑکا مسلسل رانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس دکان میں کام کرتا تھا۔ رانی اس کے پاس گئی، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ رانی کے ہاتھ میں آہستہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ رانی پہلے ڈر گئی، پھر وہ ٹکڑا مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ چند لمحوں کی ملاقات آگے کیا کرنے والی تھی، وہ کہاں جانتی تھی۔ رانی گھر آئی، ڈر بھی رہی تھی۔ دیکھا اس کاغذ پہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ حیران تھی، اس نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا؟ وہ رات کو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ اسی دکان والے لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گھر میں موبائل تھا، بڑا بھائی باہر کسی ملک میں تھا، اس سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ بنایا ہوا تھا۔ کچھ دن تو ہمت نہ ہوئی اس لڑکے سے بات کرنے کی۔ پھر اس کے دماغ میں کچھ فلمی سین چلنے لگے۔ لڑکا لڑکی اسی طرح ملاقات ہوتی ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتی رہی۔ بس یہی سوچ کر کچھ ہمت کی اور اس لڑکے کا نمبر ڈائل کیا۔ واٹس ایپ بنا ہوا تھا اس کا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا، سانس بہت تیز ہو رہی تھی۔ سردی کی رات تھی، سب سو رہے تھے۔ اس نے واٹس ایپ پہ اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ رانی اس کو دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، کتنا سونا منڈا ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اسے میسج کیا، ہائے، پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میسج تو اس لڑکے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا، یہ کس کا میسج آیا تھا؟ کسی دوست کا بھی نہیں ہے۔ پھر خیال آیا، یہ کہیں وہی لڑکی تو نہیں؟ جلدی سے اس لڑکے نے ایک اسلامی ویڈیو بھیجی۔ رانی لنچ تیار کر رہی تھی۔ ابو کام پہ گئے ہوئے تھے، امی بھی باہر نکلی تھی۔ گھر میں اکیلی تھی۔ ویڈیو دیکھی، لڑکا تو اچھا ہے۔ میسج کیا، نائس ویڈیو۔ لڑکے نے دل والا ایموجی سینڈ کیا، تھینکس جی، آپ وہی ہیں نا جو اس دن آئی تھیں؟ میرا مطلب وہ پیاری سی آنکھوں والی۔ رانی ہلکی سی مسکرائی، جی میں وہی ہوں، آپ نے پہچان لیا؟ لڑکا، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کی آنکھیں مجھے کہاں چین سے رہنے دیتی ہیں۔ رانی بولی، آپ اب اتنی تعریف بھی نہ کریں، اچھا اتنی بھی پیاری نہیں ہیں میری آنکھیں۔ اچھا سنیں، آپ کیوں میسج کرتے ہیں مجھے؟ وہ لڑکا پیار سے کہنے لگا، کیونکہ میں اپنا دل ہار گیا ہوں آپ پہ۔ رانی مسکرائی، میرے علاوہ اور کتنی ہیں جن پہ دل ہار گئے ہو آپ؟ وہ لڑکا مسکرایا، قسم لے لو، بس آپ پہلی ہیں جس سے مجھے پیار نہیں بلکہ عشق ہوا ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام بلال ہے۔ واہ، نام تو پیارا ہے آپ کا۔
بلال بات کاٹتے ہوئے بولا، پیاری تو آپ ہیں۔ رانی مسکرائی، آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ بلال مسکرایا، بس جی آپ کو ہی اچھی لگتی ہیں، میں تو نارمل سی بات کرتا ہوں۔ پھر دونوں میں روزانہ باتیں ہونے لگی، دونوں کو پیار ہونے لگا تھا۔ رانی بہت خوش تھی، وہ محبت میں خود کو ہار گئی تھی، بلال کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتی تھی۔ بلال بھی بہت پیار کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ اچھا سنو نا بلال، آپ اپنی امی کو بتاؤ نا ہمارے بارے میں، ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلال بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں کروں گا امی سے بات۔ رانی اب بلال کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بلال بھی سچا پیار کرتا تھا۔ کچھ دن بعد رانی کے ماموں کے بیٹے فراز کا رشتہ آیا رانی کے لیے۔ فراز اچھا لڑکا تھا، آرمی میں جاب کرتا تھا۔ ماموں آئے، رانی کے امی ابو سے بات کی۔ رانی کے امی ابو کہنے لگے، ہم کو بہت خوشی ہوئی، آپ رانی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن رانی کمرے میں بیٹھی بلال سے بات کر رہی تھی۔ بلال، میرے ماموں کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے بس، نہیں تو مر جاؤں گی۔ بلال بولا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، میں کرتا ہوں امی سے بات۔ رانی کے امی ابو نے ہاں کر دی اس رشتے کے لیے۔ ابو بہت خوش تھے، فراز گھر کا بچہ ہے، آرمی میں ہے، چلو رانی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ لیکن رانی کے دل و دماغ میں بس بلال چھایا ہوا تھا، بس مجھے بلال نہ ملا تو مر جاؤں گی۔ بلال نے اپنی امی سے بات کی۔ بلال کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، زندگی تم نے گزارنی ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ بلال کے کہنے پر رانی نے فراز کو فون کیا۔ فراز ڈیوٹی پہ تھا۔ رانی روتے ہوئے بولی، فراز آپ کو میری قسم، آپ کو میں جو کچھ کہوں گی آپ وہ کسی سے نہیں کہیں گے۔ فراز بولا، ہاں رانی کہو نا، کیا ہوا تم کو؟ رانی کانپتی آواز میں بولی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بس انکار کریں اس رشتے سے۔ فراز حیران تھا، رانی یہ کیا بول رہی ہو؟ رانی کہنے لگی، فراز بس میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، پلیز بس آپ انکار کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ فراز سمجھانے لگا، رانی آخر ہوا کیا ہے؟ رانی کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی، اسے بلال کے سوا کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ فراز کہنے لگا، ٹھیک ہے رانی، تم رونا بند کرو، میں کر دوں گا انکار، اب خوش۔ فراز نے اپنی امی کو کال کی، امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ ماں غصے سے بولی، فراز تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ فراز بولا، امی میں کچھ نہیں جانتا، بس میں رانی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر فراز نے فون بند کر دیا۔ ماں بہت پریشان تھی، اب کیسے انکار کریں؟ فراز کی ماں نے رانی کی ماں سے کہا، بہن ہمیں معاف کر دیں، بچوں کی خوشی سے عزیز ہم کو کچھ نہیں۔ فراز مان نہیں رہا، بس اس لیے بس ہم یہ رشتہ نہیں لے سکتے۔ رانی کی ماں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فراز کو سمجھائیں۔ تھوڑی بحث ہونے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ رانی بہت خوش تھی، بلال کو فون کیا، بلال اپنی امی کو بھیجو اب۔ رانی کی امی ابو بھی کہنے لگے، بس اب کوئی بھی مناسب سا رشتہ دیکھ کر رانی کو بیاہ دیں گے۔ کچھ دن گزرے تو بلال کا رشتہ آیا، ماں باپ نے پسند کر لیا۔ رانی اور بلال بہت خوش تھے، کچھ دنوں میں ہی شادی ہو گئی۔ رانی کو جیسے دونوں جہان مل گئے ہوں۔ بلال، اللہ کا شکر ہے ہم ایک ہو گئے۔ بلال، آپ کو پا کر مجھے سکون مل گیا۔ ہائے وہ 4 دن کی محبت، پاگل نہیں جانتی تھی، صرف پیار کی شادی سب کچھ نہیں ہوتا۔ 1 سال گزرا، جب ماں بن گئی، پھر زندگی کی سمجھ آنے لگی۔ بلال بچے کے لیے پیمپر لے آنا اور دودھ کا ڈبہ بھی۔ بلال گالی دے کر بولا، تم نے زندگی حرام کر رکھی ہے میری، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ رانی چپ ہو گئی، اب گھر میں بات بات پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ بلال گھر والوں سے بھی الگ ہو گیا۔ ایک دن رانی کو بہت تیز بخار تھا، بستر میں پڑی ہوئی تھی، بلال گھر آیا۔
رانی بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ رانی آہستہ سے بولی، بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، واپسی پہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے۔ بلال چلا کر بولا، رانی تمہارے یہ سب روز کے ڈرامے ہیں، تیرے باپ نے مجھے چیک کاٹ کر نہیں دیا ہوا کہ بازار سے کھانا لے آئیں گے۔ وہ ساری محبت، عشق، پیار، دونوں جہان، سکون، وعدے، قسمیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ بلال اب تمہاری محبت کہاں گئی؟ بلال چلا کر بولا، کون سا منحوس دن تھا، میں نے تم سے شادی کی۔ گالی دے کر باہر چلا گیا۔ سر پہ دوپٹہ باندھے ہوئے ساری رات روتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح بلال کہنے لگا، کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، وہ تمہارا علاج کروا دیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ رانی چپ رہی اور اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ اس بیچاری کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی پیدل اپنے بچوں کو اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا فراز کی شادی ہے، سب نے وہاں جانا ہے۔ ماموں لوگوں سے صلح ہو چکی تھی، فراز کیپٹن بن چکا تھا۔ رانی نہ چاہتے ہوئے فراز کی شادی پہ چلی گئی۔ آج فراز کی مہندی تھی۔ فراز بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سب ناچ گا رہے تھے۔ فراز نے رانی کو دیکھا تو پاس آیا، رانی تم بھی آئی ہو، کیسی ہو؟ رانی کے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ماشاء اللہ بہت پیارا ہے تمہارا بیٹا۔ رانی کی طرف دیکھ کر بولا، رانی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ رنگ کالا سا ہو چکا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، کیا شوہر خیال نہیں رکھتا؟ اتنا کہنا تھا کہ آنسو سمندر کی طرح امڈ آئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فراز سمجھ گیا تھا۔ رانی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رانی فیصلہ بھی تو تمہارا تھا، چلو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ فراز کی شادی ایک میجر کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ رانی پرانے سے کپڑے پہنے، برا حال بنائے ہوئے فراز کو دلہا بنا دیکھ کر سوچ رہی تھی، کاش امی ابو کی بات مان لیتی، کاش اس محبت جیسے فریب سے دور رہتی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ جس محبت کو سجدوں میں مانگا تھا، وہ محبت اب عذاب بن گئی تھی۔ اس محبت سے اب دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی محبت صرف فلم ڈرامہ میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو شادی کے چند ماہ بعد سمجھ آ جاتا ہے۔